بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سبق 18 تیسرا ہجری سال مدنی زندگی۔ دایاں ہاتھ کی تیسری انگلی تیسرا ہجری سال، اس کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سریہ زید رضی اللہ عنہ۔ سریہ زید غزوہ وہ فوجی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں، اور سریہ وہ فوجی مہم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی قیادت میں بھیجے۔ بدر کے بعد اور احد سے پہلے کچھ غزوات اور سرایا ہو چکے تھے، یہاں ان میں سے ایک اہم سریے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ موسم گرما میں قریش ملک شام کی جانب تجارتی سفر کرتے تھے، جس کا راستہ مدینے سے ہو کر گزرتا تھا۔ اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے قریش نے نئے راستے سے سفر شروع کیا، جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت کی قیادت میں 100 صحابہ کو اس تجارتی قافلے پر حملے کے لیے بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ قریش کی طاقت کو کمزور کرنا اور یہ کہ وہ صلح پر آمادہ ہوں تاکہ مسلمان ان کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت زید نے قافلے پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ قریش نے اس واقعے سے سبق لے کر صلح کرنے کے بجائے ایک اور بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اسباق و عمل: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک جانب صلح چاہتے تھے، وہیں دوسری جانب اہل ایمان کی حفاظت کی فکر بھی آپ کو تھی۔ تکبر اور بیجا غصہ انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کفار نے اس سے سبق لینے کے بجائے ایک نئی جنگ کی شروعات کر دی۔ دوسرا حصہ غزوہ احد۔ غزوہ احد یہ دوسرا معرکہ ہے اسلام اور کفر کے بیچ میں۔ کفار مکہ نے جنگ بدر میں ملی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک بڑا لشکر مدینے کی جانب بھیجا۔ اس میں 3000 فوجی، 200 گھوڑے، 700 زرہیں اور سواری و سامان کے لیے 3000 اونٹ۔ دوسری جانب اسلامی لشکر میں صرف 1000 مرد تھے۔ جنگ سے کچھ پہلے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے دھوکہ دیا اور 300 لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ اس طرح اہل ایمان کی تعداد 700 ہی رہ گئی۔ مدینے کے قریب احد نامی پہاڑ کے دامن میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مگر بعض افراد نے اپنے جنگی مورچے کو وقت سے پہلے چھوڑ دیا، حالانکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوڑنے کی تاکید کی تھی۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے ساتھیوں کو لے کر اس مورچے سے حملہ کیا۔ مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا اور پیشانی بھی زخمی ہوئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر بے مثال قربانیاں دی۔ حضرت حمزہ و مصعب سمیت 70 صحابہ شہید ہوئے اور کفار کے تقریباً 30 افراد ہلاک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کرنا ہی دنیا و آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ یہ 50 صحابہ جو اس درے پر متعین تھے، اگر وہاں پر متعین رہتے اور انشاءاللہ یہ جنگ کا پاسا نہ پلٹتا، لیکن ایسا نہ ہوا اور صحابہ بھولے سے ادھر مال غنیمت کی طرف جب گئے تو اس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کو موقع مل گیا۔ دین کی سربلندی کے لیے مالی و جانی نقصان برداشت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ تیسرا حصہ حمراء الاسد۔ غزوہ حمراء الاسد۔ احد سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے دوبارہ حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے کہ احد میں مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا تھا اور مشرکین کی ہمت بڑھ گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دوسرے ہی دن کفار مکہ کے لشکر کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ صحابہ کرام اگرچہ زخموں سے چور اور غم سے نڈھال تھے، مگر اس کے باوجود سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ مشرکین مکہ کا لشکر مدینے سے کچھ فاصلے پر تھا اور مدینے پر دوبارہ حملے کی پلاننگ کر ہی رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد نامی جگہ تک گئے۔ کفار کو جب آپ علیہ السلام کی آمد کا پتہ چلا تو وہ ڈر گئے اور واپس لوٹ گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین قائد تھے اور حالات پر آپ کی کتنی گہری نظر تھی۔ اگر آپ مدینے سے باہر جا کر ان کفار کا پیچھا نہ کرتے تو کفار یہی سمجھتے کہ مسلمان شکست کھانے کے بعد مدینہ میں محصور ہو گئے ہیں، چلو ان پر ایک آخری ضرب لگا کر ان کو ختم کر دیں، اور ان کا یہ پلاننگ بھی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی خود جب گئے تو کفار کے اندر اس بات کا رعب بیٹھ گیا کہ ارے یہ تو ہم پر حملہ کرنے آ گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ابھی یہ کمزور نہیں پڑے ہیں اور ابھی ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئی ہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، تھکن سے چور تھے اور غم سے نڈھال تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی کی اطاعت میں فوراً کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ شریک ہو گئے۔ مشکل حالات آزمائش ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے حالات میں ہم صبر کریں اور اللہ کے سامنے اپنی اطاعت کو اور زیادہ پیش کریں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ چوتھا ہجری سال، اس کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ رجیع کا حادثہ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کے بعد دشمنوں کی ہمت بہت بڑھ گئی اور بعض نے دھوکے دینا شروع کر دیا۔ سفر 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل اور قارہ قبیلوں کے کچھ افراد نے کہا کہ ان کے لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجا جائے۔ آپ علیہ السلام نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رجیع نامی ایک چشمے پر پہنچے۔ عزل اور قارہ والوں نے دھوکہ دیا اور بنو لحیان نامی قبیلے کو صحابہ کے خلاف ابھارا۔ بنو لحیان نے صحابہ کو گھیر لیا اور تیروں کی بوچھاڑ سے 7 صحابہ کو شہید کر دیا۔ باقی 2 یعنی حضرت خبیب اور حضرت زید کو مکہ لے جا کر بیچ دیا اور ان میں سے ایک صحابی کو بھی قتل کر دیا گیا، خبیب اور زید رضی اللہ عنہما میں سے۔ رجیع کا حادثہ۔ صحابہ کرام نے اس دین کو پہنچانے کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے دین کی قدر کیجیے۔ امت مسلمہ میں قرآن و حدیث اور سیرت کی تعلیم کو عام کیجیے۔ بہتر انداز میں دین کی دعوت کو پیش کرنے کی غرض سے بچوں، بڑوں، مردوں اور عورتوں کے سامنے مختلف پروگرامز بنائیے۔ حصہ بئر معونہ۔ بئر معونہ کا حادثہ۔ بئر کہتے ہیں کنویں کو اور معونہ جگہ کا نام ہے۔ رجیع کے حادثے کے بعد اسی مہینے بئر معونہ کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ عامر بن مالک نامی شخص کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے لیے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے 70 صحابہ کو اہل نجد کی طرف روانہ کیا۔ بئر معونہ پہنچنے کے بعد ایک صحابی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے، مگر اس نے کسی کو اشارہ کیا تو حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا۔ مرتے وقت حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد بقیہ صحابہ کو گھیر لیا گیا۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے دفاع میں لڑائی کی۔ 2 صحابی کے علاوہ باقی تمام صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ دھوکے سے شہید کیے گئے تھے، اس لیے یہ حادثہ زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ان غدار قاتلوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 مہینے تک نماز فجر میں بددعا کی ہے۔ حرام رضی اللہ عنہ کی موت کے وقت کے کلمات بتاتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان کتنا عظیم تھا۔ آخر انہوں نے وہ کون سی چیز دیکھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دین کی دعوت میں مشکلات آ سکتی ہیں، یہ دراصل اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور ظالموں کے خلاف نماز فجر میں بددعا بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کی ہے۔ اسی لیے ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو قنوت نازلہ یعنی دشمنوں کے خلاف بددعا کی جاتی ہے۔ تیسرا حصہ بنو نذیر۔ بنو نذیر کی جلا وطنی۔ بنو نذیر مدینے میں آباد ایک یہودی قبیلہ تھا اور مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ان کے پاس 2 مقتولین کی دیت کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے گئے۔ ایک شخص قتل ہو گیا تھا، اس کی دیت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہود نے سازش کی کہ آپ علیہ السلام کے اوپر چکی کا پتھر گرا کر آپ کو کچل دیا جائے، نعوذ باللہ۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تو آپ علیہ السلام وہاں سے نکل آئے۔ چونکہ یہ خطرناک قسم کی سازش تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو 10 دن میں مدینہ خالی کرنے کا حکم دیا۔ بنو نذیر نے نہیں مانا تو صحابہ نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ ادھر مدینے کے منافقین نے بھی یہود کو مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ جیسے جھوٹے ہیں وہ جھوٹے نکلے۔ اللہ نے ان یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، حالانکہ وہ مضبوط قلعوں کے اندر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلحے کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہو لے کر چلے جائیں۔ یہ لوگ مدینے سے خیبر اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسباق و عمل۔ آپس میں طے ہونے والے معاہدے پر عمل کرنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ اب یہود نے اس سے پہلے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی تو ان کو جلا وطن کیا گیا۔
ان لوگوں نے بھی یہود کی، انہوں نے بھی خلاف ورزی کی، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اصل مدد اللہ کی مدد ہے، اس کے سامنے کوئی قلعے یا ہتھیار فائدہ نہیں دے سکتے، جیسا کہ یہود کو نہ دے سکے۔ یہود کی جانب سے ہونے والی بغاوت اور سازش کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے انہیں مدینے سے باہر کر دیا اور کہا جو سامان لے جانا چاہتے ہو لے کے چلے جاؤ، اگر چاہتے تو آپ قتل بھی کر سکتے تھے۔ قرآن چوتھی ہجری میں 3 صورتیں، سورہ نساء، سورہ حدید اور سورۃ الحشر نازل ہوئی ہے۔ ان صورتوں کو پڑھ کر کے ہم دیکھیں تاکہ ہمیں اس دور کے حالات پتہ چلیں اور معلوم ہو کہ ان صورتوں میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔